عورت کسی کام میں ماہر ہو یا نہ ہو، لیکن اندھا اعتماد کرنے میں بے حد ماہر ہوتی ہے۔ سمجھدار عورت وہ ہے جو شیشہ تو دیکھے مگر شیشے میں نہ اترے۔ عورت کوئی بھی ہو مگر رشتے میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے۔ لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ عورت اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی۔ عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی۔ عورت خود کو بے گناہ بھی نہیں ثابت کر سکتی سوائے خدا پر معاملہ چھوڑنے کے۔ جب تک عورت خود نہ چاہے مرد اپنی حد کبھی پار نہیں کر سکتا۔ ایک عورت جب رخصت ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر ہی نہیں چھوڑ رہی ہوتی، بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپن، اپنے ناز نخرے، اپنی انا اور اپنا پن بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ دوپٹہ لڑکی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ زلفیں چاہے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، لیکن جو تعظیم سر پر دوپٹہ کروا سکتا ہے وہ حسین زلفیں نہیں کروا سکتی۔ عورت کو خدا نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کی اس انداز کو بھی پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ عورت کی عزت کرو، کیونکہ عورت کو بھی اپنی پسند اور ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق ہے۔ خدا نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد کی حکمرانی کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے۔ عورت پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، بولنا سکھاتی ہے، لیکن افسوس تمہاری گالیوں میں اس کا نام ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پر ترس ضرور کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد خدا معاف کرتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالی شان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔